واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا یا رسول اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا جو تیری دربار میں آتا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، تیرا دربار تو وہ دربار ہے جو اپنے تو اپنے غیروں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اسی دربار رسالت کا ایک عاشق حاتم طائی کے پوتے نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، یار میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کے چرچے پورے علاقے میں تھے، اور جب وہ لوگوں کو دان دیا کرتا تھا اس نے اپنے 70 دروازے بنا رکھے تھے۔ ایک مانگنے والا ایک دروازے پہ آتا، پھر وہی مانگنے والا دوسرے پہ آتا، کہتا البتہ کہ 70 دروازوں سے اسے بھیک دی جاتی تھی اور وہ 70 دروازوں سے مانگتا تھا، اسے خالی ہاتھ نہیں لٹایا جاتا۔ تو عاشق رسول تھا یار، صحابی تھے، کہنے لگے نادان، تیرے دادا کے تو 70 دروازے تھے، ان سے بھیک دیتے تب بھی اس کی کبھی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ کہا اس عاشق رسول نے، میرے آقا کا تو دربار ہی ایک تھا، دیتے بھی ایک بار تھے، مگر ایک بار میں اتنا دے دیتے کہ کبھی دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو عاشق اعلیٰ حضرت عشق رسول میں جھوم کے بولے، یا رسول اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا تو نواسی کی بارگاہ میں اٹھا اور کہتے، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث والا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث والا تیرا، اونچے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کیا ہے کیا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیا ہے کیا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، خبردار اللہ والوں کو نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، اگر وہ ڈرتے تو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، دنیا کی طاقتوں سے نہیں ڈرتے۔ آج جس عبد القادر کا ذکر تم کر رہے ہو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی علیہ، جو ولیوں کے سردار، آپ کی والدہ اللہ کی ولیہ، آپ کے والد اللہ کے ولی، آپ کے نانا اللہ کے ولی، آپ کے بھائی اللہ کے ولی، آپ کے اکثر بیشتر مریدین اللہ کے ولی، آپ کے خاندان والے اللہ کے ولی، آپ کے دادا اللہ کے ولی، اتنے ولیوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، زمانہ جسے عبد القادر کہتا ہے، تو پھر وہ ولی بن کے پیدا نہیں ہوتا بلکہ ولیوں کا سردار بن کے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ عبد القادر جیلانی، شان دیکھے عبد القادر جیلانی کی، جسے لوگ زمانہ غوث اعظم کہتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی ہے جن پر طریقت ناز کرتی ہے، جن پر میرے دوستو شریعت ناز کرتی ہے، وہ عبد القادر جیلانی جن پہ صداقت ناز کرتی ہے، وہ عبد القادر جیلانی جس پہ ولایت فخر کرے، وہ عبد القادر جیلانی جس پہ میرے دوستو اللہ اکبر کبیرہ، جس پہ شریعت ناز کرے، وہ عبد القادر جیلانی جس پہ معرفت ناز کرتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج سو کئی سو سال پہلے بغداد کی دھرتی پر پیدا ہونے والا، شہر جیلان کلان میں پیدا ہونے والا، وہ
عبد القادر جیلانی تھا، مگر کیا نام ہے، کیا وجہ ہے؟ آج جہاں میں دیکھو عبد القادر کا ذکر ہوتا ہے، گلی گلی میں غوث کا تذکرہ ہے، جہاں جہاں عبد القادر کا تذکرہ ہے، راستے راستے میں غوث کا تذکرہ ہے، گھر گھر غوث کا ذکر ہے، گلی گلی محفل غوث ہے، جہاں دیکھو گے ہر ولی کا مزار چمکتا نظر آئے گا، چاہے تو مبنان کا رہنے والا ہو، چاہے جاپان کا رہنے والا ہو، چاہے چین کا رہنے والا ہو، چاہے پاکستان کا رہنے والا ہو، چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے یورپ کا رہنے والا ہو، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو، جب آ کے نگاہ پڑتی ہے نا بریلی کے تاجدار کے روزے پر، جب آ کے نظر پڑتی ہے نا خواجہ کے روزے پر، جب آ کے نظر پڑتی ہے نا بغداد کے بادشاہ کے روزے پر، تو آ کر یہی کہتا ہے نہ کوئی بادشاہ نہ وزیر زندہ ہے مگر در نبی کا ہر فقیر زندہ ہے۔ نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی فقیر، نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی بصیر زندہ ہے مگر اللہ کی قسم در نبی کا ہر فقیر زندہ ہے۔ لوگوں قسمتوں پر فخر کرو، اپنی قسمتوں پر ناز کرو، کیونکہ یہاں بیٹھنا یہ تمہاری مرضی سے نہیں، یہ عبد القادر جیلانی کی مرضی سے ہے۔ میرا غوث فرماتے ہیں کہ جب تک میری مرضی نہیں ہوتی کوئی دنیا میں میرا نام نہیں لے سکتا، میرے چاہنے والا یاد نہیں کر سکتا۔ تو سمجھ لو آج جبار بھائی کے گھر پہ یہاں جمع ہونا جبار بھائی کا ارادہ نہیں، بغداد کے بادشاہ کا ارادہ ہے، بغداد کے شہنشاہ کا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جسے لوگ عبد القادر کہتے ہیں، جسے لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، سنو 6 سال کی عمر ہے عبد القادر جیلانی کی، کتنی بولو زور سے، 6 سال، زیادہ عمر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم لوگوں، راستے میں کھیل لے غوث اعظم، بیچ میں کھیل لے عبد القادر جیلانی، مگر کھیل بڑا نرالا ہے، انداز بڑا نرالا ہے، کھیلنے کا طریقہ بڑا نرالا ہے، کھیل دیکھو بڑا انوکھا ہے۔ کیا کھیل تھا؟ کھڑے ہو گئے بیچ میں، بچوں کو چاروں طرف کر لیا، بچوں سے کہتے ہو بچوں مر جاؤ تو بچے مر جاتے، پھر کہتے ہو قم بِإِذْنِ اللَّهِ بچے زندہ ہو جاؤ، سب بچے زندہ ہو جاتے۔ وہ عبد القادر جیلانی ہے جس کی شان یہ ہے ماں کے پیٹ سے اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی ہے ماں کے پیٹ سے 18 پارہ کا حافظ قرآن بن کے پیدا ہوتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی ہے جب دنیا میں آتا ہے ٹھوکریں مارتا ہے تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی ہے، دعا کرتا ہے 12 سال کی ڈوبی کشتی کو ترا دیتا ہے، وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ گھر میں اگر چوری کرنے کوئی چور آئے تو آتا تو چور تھا، نگاہ عبد الولی کی نگاہ کرامت سے میرے غوث کی آنے والا چور نہیں بلکہ ولی بن کے جاتا تھا۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 6 سال کی عمر ہے، راستے میں کھیل لے، بیچ میں میدان میں کھیل لے، بچے چاروں طرف عبد القادر جیلانی کے، بچوں سے فرمایا بچوں مر جاؤ، بچے مر گئے، پھر فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ بچوں زندہ ہو جاؤ، بچے زندہ ہو گئے۔ سنو میرے دوستو، تاریخی جملے ہیں، دل پر نوٹ کرتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، غوث اعظم کھیل لے، اسی وقت میں ایک عورت کا گزر ہوا جس کی گود میں ایک بچہ ہے، جس کی گود میں ایک بیٹا ہے، سینے سے لگا کے لا رہی ہے، دل کے کلیجے سے لگا کے لا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آنسل سے چھپا لیا، جاتی کہاں ہے؟ عبداللہ سومی کی بارگاہ میں۔ یہ عبداللہ سومی سرکار غوث اعظم کے نانا ہے، پہنچ گئی، پہنچنے کے بعد کہنے لگی اے اللہ کے ولی، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھا دیا، بڑے بڑے حکیم ڈاکٹروں کو دکھا دیا، مگر سب نے منع کر دیا۔ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، میرا بیٹا تنہا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اگر یہ چلا گیا چھوڑ کے، بتا کس کے سہارے زندگی گزاروی، کس کے سہارے بڑھاپا کٹے گا؟ آپ نے نگاہ ولایت کو آسمان کی طرف کو اٹھا کے دیکھا، دیکھتے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا بچے کو لے کر چلی جا، کچھ ہی دیر کا مہمان ہے، ختم ہو جائے گا۔ اتنا سنانا، آنسو آنے لگے آنکھوں میں، دل تڑپ گیا عورت کا۔ بچے کو لائی، لانے کے بعد راستے سے گزر کے چیخیں مارتی جا رہی تھی، بچے کی ہچکیاں بتی، بچہ انتقال کر گیا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد میں کسی آنے والے نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا عورت آتی کہاں سے ہے، وہ جا کہاں سے رہی ہے؟ کہنے لگی سن لے، آ تو اللہ کے ولی کی بارگاہ سے آ رہی ہوں، وہ یہ میرا بیٹا ہے، انتقال کر گیا۔ کئی اس وجہ سے تھی کہ کچھ شفا یاب ہو جائے گا، طبیعت خراب تھی ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ تو دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا۔ آنسو بہا رہی تھی، کہنے لگی آخری نشانی شوہر کی، میرا بیٹا تنہا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، اتنا کہنا تھا۔ آنے والے نے کہا تھا عورت سن لے، ایک بار کا وہ نہ بتا دوں کہ جانا تیرا کام ہے، تیرے بیٹے کی زندگی لٹانا اس ذات کا نام ہے۔
جانا تیرا کام ہے اور تیری جھولی کو مراد سے بھر دینا اس کا کام ہے. کہا بتا جلدی پتا. کہ سامنے میدان میں پہاڑوں کے درمیان میں ایک بچہ کھیلتا، نام اس کا عبدالقادر ہے، 6 سال کی عمر ہے، مگر سن اس کا کھیل بڑا نرالا ہے. وہ کھیلتا تو بڑا انوکھے طریقے سے کھیلتا. کہا کیا کھیل ہے اس کا؟ کہا کھیل یہ کہ بچوں سے کہتا مر جاؤ تو بچے مر جاتے، ٹھوکر مارتا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاتے، چلی جا تیرا بھی ہو سکتا بیڑا پار ہو جا. عورت بولی سن بتانا تیرا کام تھا، لے جانا میرا کام ہے. گود میں بچے کو لیے اپنے دامن کرم میں چھپا کے پہنچ گئی. دیکھا سامنے کھڑے ہو کے ایک 6 سال کا چھوٹا بچہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ، جس کی پیشانی پہ ولایت کی چمک الگ نظر آ رہی ہے، جس کے انداز بتا رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرنے والا ہے، جس کے بولنے کا انداز لبو لہجہ مصطفیٰ کے فرمان کے طرف لے کے جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چاروں طرف کھڑے بچے، عبدالقادر جیلانی بیچ میں ہے. کھیل تو کو کتنا نرالا ہے، اور کھیل کیوں نہ ہو نرالا، اسی عبدالقادر کا نواسا تو تھا میرا تیرا نبی آمنہ کا شہزادہ. 40 دن کی عمر تھی، جھولنے میں لیٹ کے انگولی کے اشارے سے چاند سے کھیل رہا تھا. جب نانا کے کھیل کا جواب نہیں تو نواسے کے کھیل کا بھی جواب نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عورت نے دیکھا عبدالقادر بچوں سے کہتا بچوں مر جاؤ تو بچے مر جاتے، کہتا قم بسم اللہ زندے ہو جاؤ تو زندے ہو جاتے ہیں. اتنا سنا میرے دوستو، مر گئے بچے. اس نے موقع دیکھ کر اپنے بیٹے کو بھی لٹال دیا. جیسے بیٹے کو لٹالا، میرے عبدالقادر جیلانی نے فجر میں آ کر فرمایا قم بسم اللہ زندہ ہو جاؤ. سب کے سب بچے زندہ ہو گئے، مگر اس عورت کا بچہ رہ گیا. یہ مرے کا مرا پڑا رہا. اس نے دامنے عبدالقادر کو پکڑ کے قدموں میں گر کے کہا تھا او عبدالقادر آئی تمنا آرزو لے کے تھی، ایسے خالی ہاتھ نہ جاؤں گی. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے سب بچوں کو تو زندہ کر دیا، میرے بچوں کو بھی تو زندہ کر دے، میرے لال کو بھی تو زندہ کر دے. آپ نے اتنا سنا. مورخین بیان کرتے ہیں آسمان کی طرف آپ نے اپنی گردن اٹھائی، نگاہ اٹھائی، اور کہتے ہیں نگاہ نہیں اٹھائی بلکہ ہاتھ کا اشارہ یوں کیا، ایسا لگتا تھا عبدالقادر آسمان پہ کچھ لکھ رہے ہو اور کچھ کاٹ رہے. مورخ فرماتے ہیں لکھنا کیا تھا؟ اس کی زندگی لکھ رہے تھے. کاٹنا کیا تھا؟ اس کی موت کاٹ رہے تھے. آپ نے اتنا کہا، لکھنے کے بعد ہاتھ نیچے کو کر لیا، نگاہیں نیچے کو کر کے ٹوکر ماری. فرمایا قم بسم اللہ، وہ لڑکے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. جو بچہ مر چکا تھا غوث کا حکم سنتے ہی زندہ ہو گیا. ماں نے دیکھا زندہ، بیٹا زندہ ہو گیا. سینے سے لگا لیا، عبدالقادر کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتی وار عبدالقادر، جب تیری طاقت کا عالم یہ ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن غوث الورا، جشن غوث الورا قاری شان محمد صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ.